لیکن میرے وہ احباب اور دوست اور قریبی لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے مال، دولت اور ثروت کی نعمت سے نوازا ہے، اس کے باوجود بھی وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتے، بلکہ اپنی دولت کو فضول خرچیوں میں اڑا دیتے ہیں، ایسی جگہوں پر خرچ کرتے ہیں جہاں پر خرچ کرنے سے نہ دنیا کا فائدہ اور نہ آخرت کا فائدہ ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے 10ویں پارے اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 میں ارشاد فرمایا، والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیها فی نار جہنم فتکوى بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ ترجمہ: جو لوگ سونے چاندی کے خزانے جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس میں سے کچھ بھی خرچ نہیں کرتے، یا اگر خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچی کرتے ہیں، ایسی جگہ پر استعمال کرتے ہیں جہاں پر نہ دنیا کا فائدہ اور نہ آخرت کا فائدہ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو ہمارے دردناک عذاب کی خبر پہنچا دیجیے۔ اور یہ لوگ، اللہ تعالیٰ خود فرما رہا کہ یہ لوگ اس خزانے کو، جس دن اس خزانے کو آتش دوزخ یعنی دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس تپے ہوئے خزانے سے ان کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی، ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ مال جسے تم نے اپنے لیے خزانہ بنا کر رکھا تھا، بس اپنے خزانوں کا مزہ چکھو۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ جو سورہ توبہ میں آئی اور آیت نمبر 34، یہ پوری امت کو یہ سبق دیتی ہے کہ انسان کے پاس اگر مال ہے تو وہ اس کا حق ادا کرے، یعنی مال کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے۔ اگر اس نے اس کو جمع کیا یا خرچ کیا تو ایسی جگہ پر کیا جو اللہ کا راستہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں کبھی کچھ نہیں دیا، یہ دیا تو برائے نام دیا۔ ایسے لوگوں کی سزا قرآن میں یہ بیان کی گئی کہ اس مال کو اللہ آگ میں تپائے گا، جلائے گا، دہکائے گا، اور اس کے بعد جب وہ پگھلی ہوئی آگ بن جائے گی تو اس پگھلی ہوئی آگ کے ذریعے ان کی پیشانیاں، ان کی پیٹھیں اور ان کی کنپٹیاں داغی جائیں گی، اور وہ کھال چھٹ چھٹ کر زمین پر گرے گی، اور یہ چیخیں ماریں گے، دہائیاں دیں گے، لیکن ان کی بات سنی نہیں جائے گی۔ اور اسی پر بس نہیں، بخاری شریف کی روایت حدیث نمبر 6957، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یکون کنز احدکم یوم القیامہ شجاعا اقرع، کل قیامت کے دن تم میں سے ہر آدمی کا مال ایک گنجا سانپ بن جائے گا، ذا زبیبتین، جو 2 دھبوں والا ہوگا، وَيَفِرُّ مِنْهُ صَاحِبُهُ، اور مال کا مالک وہ اس سے دور بھاگے گا، اور یہ مال جو سانپ کی شکل میں بنے گا اپنے مالک کو تلاش کرے گا اور اس کے پیچھے بھاگے گا۔ آج الٹا ہو رہا کہ دنیا میں انسان مال کے پیچھے بھاگ رہا، کل اللہ اس مال کو جب سانپ بنائے گا تو یہ سانپ کی شکل اختیار کر کے اپنے مالک کے پیچھے بھاگے گا۔ اور آپ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، وَيَقُولُ، اور یہ مال کہے گا جو سانپ کی شکل اختیار کر چکا ہوگا، انا کنزک، انا کنزک، میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا مال ہوں۔ واللہ لن یزال یطلبہ، خدا کی قسم وہ سانپ جو مال تھا، مال نے سانپ کی شکل اختیار کی، وہ اپنے مالک کو مسلسل تلاش کرے گا، حتی یبسط یدہ، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ کو پھیلائے گا، فیلقمہ فا، اس کے بعد وہ اپنے منہ میں اس کو لقمہ بنا جائے گا۔
اور کھا جائے گا۔ اس سے اندازہ ہوا کہ انسان جس مال کی خاطر اپنے باپ کو دور کر رہا ہے، جس مال کی وجہ سے ماں کو دھکا دے رہا ہے اور بیوی کو قریب کر رہا ہے، اور جس مال کی وجہ سے اپنے بھائیوں سے لڑائی کر رہا ہے، اور جس مال کی وجہ سے اپنے رشتہ داروں سے دشمنی کر رہا ہے، کل یہی مال انسان کا دشمن اور سانپ کی شکل اختیار کر کے انسان کو ڈسے گا اور انسان کو تکلیف پہنچائے گا۔ مسلم شریف کی روایت حدیث نمبر 2959، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقول العبد مالی، کہ بندہ یعنی انسان دنیا میں کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، وَإِنَّمَا لَهُ مِن مَالِهِ ثَلَاث، جبکہ اس انسان کا اس مال میں صرف 3 حصے ہیں، یعنی وہ انسان اس مال کو صرف 3 طرح استعمال کرتا ہے۔ نمبر 1، ما اکل فافنا، جو کھایا اور اس کے بعد ہضم کیا اور ختم۔ نمبر 2، او لبس فابلا، کپڑا خریدا پہنا پرانا کیا پھٹ گیا ختم۔ نمبر 3، او اعطا، کچھ مال اس نے کسی غریب کو، مسکین کو، فقیر کو، محتاج کو، دیو زگر کو دیا، یا کسی مدرسے میں یا کسی مسجد میں یا کسی مرکز میں دیا، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو کچھ اس نے دیا ہے یہ فنا نہیں ہوا، فاقنا، بلکہ یہ جمع کر دیا گیا ہے۔ ما سوا ذلک، اس کے علاوہ جتنا بھی مال اس کا یہاں پر ہے، وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ، وہ سارا مال یہ اپنے پیچھے اپنے وارثوں کو چھوڑ کر جانے والا ہے۔ اس نے اپنے مال سے 3 طریقے سے فائدے اٹھائے۔ ایک تو یہ جو کھایا وہ ختم، جو پہنا وہ ختم، اور تیسرے یہ کہ جو مال اللہ کے راستے میں دیا وہ جمع ہو گیا اور موت کے بعد اس کو ملے گا۔ یہ حدیث آپ کو اور مجھے یہ سبق دیتی ہے کہ آج کے دور میں عقل مند وہ ہے جو اپنے مال کا ایک حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، تاکہ اچانک موت بھی آئے تو قبر میں وہ مال اس کی مدد کرے اور اس کو فائدہ پہنچائے، جہاں پر کوئی بھی چیز انسان کے کام نہیں آئے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر، جو حضرت عمر کے بیٹے ہیں، ان سے کہا، ان کے مونڈھوں کو پکڑ کر، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، اے بیٹے تو دنیا میں اس طرح بن جا جیسا کہ مسافر ہوتا ہے یا پھر ایک اجنبی انسان بن جا۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسیت فلا تنتظر الصباح، اور یہ بھی کہا میرے بیٹے اگر تو صبح کر لے شام کا انتظار مت کرنا، ممکن کہ شام کے آنے سے پہلے تیری موت آ جائے، اور اگر شام کر لے فلا تنتظر الصباح، تو صبح کا انتظار مت کرنا، ممکن کہ صبح آنے سے پہلے تیرا انتقال ہو جائے اور تیرے پاس موت آ جائے۔ اور یہ بات بھی ارشاد فرمائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، ارتحلت الدنیا مدبرا واقبلت الآخرة مقبلا ولكل واحد منهما بنون فكونوا من ابناء الآخرة ولا تكونوا من ابناء الدنیا۔ فرمایا کہ دنیا پیٹھ دکھا کر بھاگی جا رہی ہے، آخرت چہرے کے ساتھ ہماری طرف آ رہی ہے۔ اور پھر کہا کہ آخرت اور دنیا دونوں کے اپنے اپنے بیٹے ہیں۔ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، اے لوگو تم آخرت کے بیٹے بننا، دنیا کے بیٹے مت بننا۔ کیوں؟ اس لیے فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ، اس لیے کہ آج عمل کا دن ہے، حساب نہیں ہے، اور کل حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں، آپ نے السلام علیکم کہا، 10 نیکیاں مل گئیں، لیکن حساب نہیں ہو رہا۔ جو بھی نیکی کا کام آپ کر رہے ہیں لکھا جا رہا ہے، لیکن حساب نہیں ہو رہا۔ اور کل کتنی نیکی کرے انسان لکھی نہیں جائیں گی،
کیونکہ کل سوائے حساب کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ وہ حضرات جنہوں نے اپنی زندگی کو برباد کیا دوستوں یاروں کی محبت میں، اور ان کے ساتھ ہوٹلوں پر اور ان کے ساتھ گاڑیوں میں ٹہلے، مذاقیں کی اور طرح طرح کی چیزیں اختیار کی، غلط کام کر کے گئے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں کچھ نہیں دے کر گئے، فرمایا جب یہ لوگ جہنم کی آگ میں چلے جائیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح الجامع کی روایت 2032، ان اہل النار یبکون، نبی فرما رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک جہنم والے جب وہ روئیں گے تو اتنا روئیں گے اتنا روئیں گے اتنا روئیں گے کہ ان کی آنکھوں سے جو پانی کے آنسو تھے وہ نکلنے ختم ہو جائیں گے اور خون کے آنسو بہہ پڑیں گے، اور پھر بھی وہ روتے رہیں گے، ان کے آنسوؤں سے ایک نالا ایک ندی جاری ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا حتی لو اجریت السفن فی دموعہم جرت، اگر ان کے آنسوؤں سے جو نالا بہا ہے اس میں کشتیاں چلائی جائیں تو کشتیاں چل پڑیں، اتنی بڑی مقدار میں یہ لوگ سوئیں گے، یہ لوگ روئیں گے۔ اس سے اندازہ ہوا کہ ایک جہنمی جب اللہ تعالیٰ کے سامنے اتنا روئے گا کہ آنسوؤں سے ندی جاری ہو جائے گی اور آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون نکلنا شروع ہوگا، اور پھر بھی یہ روتا رہے گا، اللہ تعالیٰ ایسے فرشتوں کو مقرر کرے گا جو سخت دل ہوں گے، آنکھوں سے نابینا ہوں گے اور کانوں سے بہرے ہوں گے، کہیں دیکھ کر ترس نہ آ جائے، ان کی دعائیں سن کر ترس نہ آ جائے۔ یہ سارا نظام اللہ کی طرف سے بنایا گیا ہے، اور قرآن نے بھی صاف اعلان کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے فرشتوں کو مقرر کیا جو سخت ہیں، ذرہ برابر ان کو ترس اور خیال نہیں آئے گا۔ اور آخری روایت جو المعجم الاوسط کی روایت ہے، حدیث نمبر 3664، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقال للکافر، قبر کے اندر کافر سے کہا جائے گا من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ فیقول لا ادری، تو وہ کافر کہے گا میں نہیں جانتا۔ بعض روایات میں آیا کہ ایک جو مجرم ہیں جنہوں نے غلط کام کیے، گنہگار ہیں، وہ بھی جب یہ بات کہیں گے میں نہیں جانتا، فَهُوَ تِلْكَ السَّاعَةُ أَصَمْ أَعْمَى أَبْكَمْ، تو اس وقت ایک گونگا، اندھا اور بہرا فرشتہ مقرر کیا جائے گا، اور اس کے ہاتھ میں جو ہتھوڑا ہوگا فَيُضْرَبُ بِمَرْزَبَّةٍ، اور اس ہتھوڑے کے ذریعے جو پٹائی کی جائے گی، آپ نے فرمایا لَوْ ضُرِبَ بِهَا جَبَلٌ، اگر اس ہتھوڑے سے کسی پہاڑ کو مارا جائے، یعنی وہ ہتھوڑا کسی پہاڑ پر مارا جائے، صَارَ تُرَابًا، پہاڑ کی کھیل کھیل ہو جائے، اتنا خطرناک، اتنا بڑا، اتنا وزنی کہ اگر وہ ہتھوڑا لوہے کا پہاڑ پر مار دیا جائے تو پہاڑ بھی کھیل کھیل ہو جائے اور راکھ بن جائے اور دھول اور مٹی میں تبدیل ہو جائے۔ ایسی سزا ان لوگوں کے لیے اللہ نے تیار کی ہے جو لوگ دنیا میں غلط گندے گھناؤنے کام کر کے آئیں گے۔ خلاصہ کلام یہ نکلا جو احباب نے سوال کیا تھا اس کے جواب میں، کہ انسان کو حتی الامکان یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو کچھ اللہ نے دولت مجھے عطا فرمائی ہے اس کا کم سے کم ایک حصہ، کم سے کم کچھ حصے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے جائیں۔
اگر میری اچانک موت بھی آ جائے تو اس صدقے سے مجھے کچھ آرام ملے۔ اور اگر انسان نہیں کرے گا تو پھر وہ موت کے لیے تیار ہو جائے، اور موت کے بعد قبر میں جو سختیاں پیش آنے والی ہیں اس کے لیے بھی وہ تیار ہو جائے۔ قبر کا حال مردہ ہی جانتا ہے کہ قبر میں کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی جو باتیں کہی گئیں ان پر 100% عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا